حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں سیکس کیا ہے تو آپ میں بدرو ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب میں سیکس کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں گندگی بھری ہے، اسے اس ذہن کو نیا بنانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں گندی غلیظ جنسی سیکشول چیزوں کو بھرا ہوا ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر، گندی فلموں کو دیکھ کر، یا برہنہ لوگوں کی میگزینز پڑھ کر، یا انٹرنیٹ پر جنسی طور پر اکسانے والی فلمیں دیکھ کر آپ نے ذہن گندا کر لیا ہے۔ تو جب آپ سوتے ہیں یہ سب آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدرو نے نہیں جکڑا، اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن گندا ہو چکا ہے ان چیزوں سے جو آپ نے دیکھی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو دھونا ہے اور دھوتے رہنا ہے اسی کے کلام سے۔ اور وہ بتائیں گے یہ عجیب قسم کی بدرو ہے۔ اگر آپ نے خواب میں کھانا کھایا ہے، میں خواب میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ میں خواب میں کیوں نہ کھاؤں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ کیا میں مردہ ہوں؟ میں جسمانی طور پر کھاتا ہوں، میں روحانی طور پر کھاتا ہوں، اس لیے خواب میں بھی کھاتا ہوں۔ خواب میں کھانا دیکھتے ہیں تو اسے کھا جائیں، جب تک وہ کھانا ختم نہ ہو آپ ہرگز نہ اٹھیں، اس کھانے کو ختم کریں۔ بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب تعلیمی مواد کے طور پر لکھا ہے، اسی لیے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اور یہ فائدہ مند بھی ہے تعلیم کے لیے۔ ہر صحیفہ تعلیم کے لیے، اتنے سالوں پہلے جو لکھا گیا وہ تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے ہے۔ افسیوں 4:14، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیمی جھوکے سے اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ یہ تعلیمی جھوکا ہے، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تعلیم کا جھوکا۔ کلوسیوں 2:22، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، خاکساری، جسمانی ریاضت وغیرہ۔ اپنی ایجاد یعنی انسانی تعلیم، جیسے کہ فلسفی، سائیکالوجی انسان کی ایجاد کردہ ہے، یہ سب پریچ نہ کریں، یہ انجیل نہیں ہے۔ انسانی تعلیمات کیا ہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں یہ آگ کی بدرو ہے یا پھر کوئی پانی کی بدرو ہے، یہ انسان کی تعلیمات ہیں، کیونکہ بائبل میں ایسی کوئی روح نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بائبل میں۔ کوئی بھی جل پری نامی بدرو نہیں ہے بائبل میں، حتیٰ کہ اصل متن میں بھی نہیں لکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بائبل میں، یہ انسانی تعلیم ہے، یہ سب انسانی ایجاد ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور وہ بتائیں گے یہ عجیب قسم کی بدرو ہے۔ اگر آپ نے خواب میں کھانا کھایا ہے، میں خواب میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ میں خواب میں کیوں نہ کھاؤں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ کیا میں مردہ ہوں؟ میں جسمانی طور پر کھاتا ہوں، میں روحانی طور پر کھاتا ہوں، اس لیے خواب میں بھی کھاتا ہوں۔ خواب میں کھانا دیکھتے ہیں تو اسے کھا جائیں، جب تک وہ کھانا ختم نہ ہو آپ ہرگز نہ اٹھیں، اس کھانے کو ختم کریں۔ تو میرے دشمنوں کے سامنے میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ جب آپ دسترخوان دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کھاتے ہیں اس پر۔ اپنا کھانا کھاؤ میرے دوستو۔ او ہالےلویا ہالےلویا۔ آپ میں سے کوئی بھی کبھی کھانے کے لیے بھیک نہیں مانگے گا۔ اگر آپ کا آمین اونچا ہے تو آپ اپنی ساری انگلیوں سے کھائیں گے۔ لیکن انسانی تعلیم کہتی ہے اگر آپ خواب میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں سیکس کیا ہے تو آپ میں بدرو ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب میں سیکس کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں گندگی بھری ہے، اسے اس ذہن کو نیا بنانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں گندی غلیظ جنسی سیکشول چیزوں کو بھرا ہوا ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر، گندی فلموں کو دیکھ کر، یا برہنہ لوگوں کی میگزینز پڑھ کر، یا انٹرنیٹ پر جنسی طور پر اکسانے والی فلمیں دیکھ کر آپ نے ذہن گندا کر لیا ہے۔ تو جب آپ سوتے ہیں یہ سب آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بدرو نے نہیں جکڑا، اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن گندا ہو چکا ہے ان چیزوں سے جو آپ نے دیکھی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو دھونا ہے اور دھوتے رہنا ہے اسی کے کلام سے۔ کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو کہے آپ کو بدرو نے جکڑا ہے، کسی کو نہ اجازت دے کہ وہ آپ کو قیدی کہے، آپ قیدی نہیں ہیں۔ اگر کوئی خواب آپ کو پسند نہیں، خدا کا کلام لے اور اپنی سوچوں کو بدل دیں۔ یہ سب ذہن میں ہے، یہ ذہن میں ہے، اس لیے تم جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ کیسے؟ اپنی عقل کو نیا بنانے سے۔ عقل کو نیا بناؤ، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ کلام کو لو، اپنے ذہن میں ڈالو، پھر اس کے بارے میں سوچو۔ اگر پھر بھی ویسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پھر بھی اسے لڑتے ہوں، لیکن جب آپ خدا کے کلام میں مسرور رہیں گے تو کلام کثرت سے بڑھے گا اور کام کرے گا۔ آپ کو آزادی کے لیے 100 دن کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ تو کسی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور یہ خدا نہیں ہے۔
اپنی عقل کو نیا بناؤ، تصورات کو ڈھا دو۔ کیسے آپ تصورات کو ڈھا سکتے ہیں؟ جب وہ آتے ہیں آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ جب برے تصورات آئیں بات کرنا شروع کریں۔ آپ ایک ہی وقت میں سوچ اور بول نہیں سکتے۔ جب میں بات کر رہا ہوں آپ بات نہیں کرتے، آپ سنتے ہیں، کیونکہ جو میں بولتا ہوں آپ سوچتے ہیں۔ اگر ہم دونوں بات کریں گے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ تصورات کو کیسے روکتے ہیں؟ بول کر تصورات کو بدلیں۔ تو جب آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا دماغ پاگل ہو رہا ہے اور ذہن میں طرح طرح کی تصویریں چل رہی ہیں، اور جب ناپسند چیزیں آپ تصور کرتے ہیں، یہ نہ کہیں یسوع مجھے آزاد کر، آپ خود کو آزاد کریں۔ بیٹھے اور کہیں لکھا ہے کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں، میں غیر فانی تخم سے ہوں۔ او یس ہیلیلویا، میں تو مسیح یسوع میں ہوں۔ جب آپ ایسے بات کرتے ہیں وہ ساری گندی چیزیں رک جائیں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی انسان کی ہی تعلیم ہے کہ جب تم دعا کرو تو یسوع کے لہو کو 5 بار پکارا کرو دعا سے پہلے۔ یعنی جب بھی دعا کرو یسوع کا لہو 1، یسوع کا لہو 2، یسوع کا لہو 3، یسوع کا لہو 4، یسوع کا لہو 5۔ پھر تالی بجاؤ، سر کو ہلاؤ اور دعا 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 کرو۔ ارے بھائی یہ خدا نہیں ہے، یہ انسان کی تعلیم ہے۔ بائبل میں نہیں لکھا کہ جب تم دعا کرو سر ہلاؤ تالی بجاؤ۔ کیا خدا مردہ ہے جس کے لیے ایسے چلاتے اور شور کرتے ہو؟ جو خدا پہلے ہی آپ کے اندر ہے، آپ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تالی بجا رہے ہو، شور کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے اندر ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کی سوچوں سے بھی واقف ہے؟ اسے آپ کی سوچ بھی سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے۔ لوگ آپ کو طرح طرح کے فارمولے دیں گے، انسانی تعلیم پر مبنی۔ آپ خدا کے کلام پر قائم رہیں۔ کسی کو بھی آپ کا استعمال نہ کرنے دیں کہ وہ آپ پر کوئی تجربہ کرے۔ آپ کوئی جانور نہیں ہیں، آپ خدا کے بچے ہیں۔ جی ہاں، ہاللیلویا۔